السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ پاکستان سمیت کچھ دنیا کے بین الاقوامی ایشوز پر اپنا مختصر سا تجزیہ لے کر حاضر ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت بحر احمر کی صورتحال جو ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے، اور وہاں پر امریکی جنگی تیاریاں جو ہیں گزشتہ رات سے انتہائی تیزی کے ساتھ جو ہیں بڑھتی نظر آ رہی ہیں، اور بلا شبہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو جنگی تیاریاں ہیں یہ ایران پر حملہ کرنے کے حوالے سے ہو سکتی ہیں۔ اور یہ اچانک اتنی تیاریاں جلدی میں کیوں ہوئیں، کیا بڑے فیصلے ہو رہے ہیں، اس پر ہم آئیں گے۔ لیکن غالباً میں نے ایک بات آپ کو کہی تھی کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کچھ بھی اگر ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں پاکستان کا کردار جو ہے اس حوالے سے انتہائی اہم ہوتا ہے۔ اب یہ تو پاکستان کی حکومت اگر عوامی حکومت ہوتی، عوامی لیڈر ہوتے، تو پھر وہ یہ فیصلہ کرتے کہ کون سے فیصلے جو ہیں ملک اور قوم کے مفاد میں کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور چل رہا ہے۔ میں آتا ہوں اس جانب، لیکن یہاں جو بات میں نے کی وہ اس لیے کی کہ یہ ایران پر جنگی اگر جو تیاریاں ہو رہی ہیں، یہ جو معاملات جو چل رہے ہیں، اس پہ اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے تو یہاں پاکستان کا کردار انتہائی اہم ہوگا۔ بلا شبہ اگر دیکھا جائے تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ایران ہمارا پڑوسی ملک بھی ہے اور مسلمان ملک بھی ہے، ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ٹھیک ہے، فقہ کا معاملہ ایک علیحدہ ہے، تو شاید عموماً لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو بہت دھوکے میں ہیں وہ لوگ یا بہت بڑی غلطی پر ہیں، کیونکہ شیعہ سنی اختلافات جو ایک غیر ملکی طاقتوں کی جانب سے ایک بہت بڑے ہتھیار کے طور پر استعمال کی گئی، جس کی وجہ سے لبنان کو بھی نقصان پہنچایا گیا، جس کی وجہ سے عراق کو ختم کیا گیا، شام کو ختم کیا گیا، تو یہ کارڈ شیعہ سنی کا جو ہے عالمی طاقتیں استعمال کرتی رہی ہیں اور آج بھی استعمال ہو رہا ہے، اور اسی شیعہ سنی کارڈ کی بنیاد کے اوپر جو پاکستان کے اندر بھی بڑے پیمانے پہ نفرتیں بھی پھیلائی گئی ہیں اور آج بھی بہت بڑی خلیج ہے۔ تو اب چونکہ پاکستان سے بھی کچھ گرین سگنل ان کو مل چکے ہیں، خبریں مجھے واشنگٹن سے یہ مل رہی ہیں کہ اگر ضرورت ہوئی تو انتہائی خاموشی کے ساتھ امریکہ کو شاید ہو سکتا ہے کوئی سہولت یہاں سے دے دی جائے۔ خبریں آ رہی ہیں، کوئی مصدقہ بات نہیں، میں نے تصدیق کرنے کی کوشش کی لیکن مجھے ہوئی نہیں، لیکن کچھ لوگ جب اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ مختلف حوالہ جات جو ہیں لوگ دیتے ہیں، مختلف قسم کی خبریں نکلتی ہیں، لیکن میرے پاس اس خبر کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی کہ پاکستان جو ہے کسی قسم کی کوئی فیسیلیٹیٹ کرے گا، لیکن پاکستان کا موجودہ کردار جو موجودہ جو ڈھانچہ ہے اس کا کردار دیکھتے ہوئے مجھے ان افواہوں پر تھوڑا سا یقین ہونے لگتا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں، لیکن میں جیسے کہ ہمیشہ پہلے میں نے کہا کہ میں نے اپنے طور پر امریکی انتظامیہ سے جو ہمارا چینل ہے اس کے ذریعے ہم نے ٹرمپ کو، یا جو ہمارے امریکہ میں جو ہمارے سورسز ہیں ان کے ذریعے ہم نے یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ظاہر ہے ہماری تو ایک چھوٹی سی آواز ہوتی ہے، لیکن ہم اپنے کردار ادا کرتے ہیں کہ بھائی کوشش یہ کی جائے کہ ایران پر حملہ نہ کیا جائے۔ ایران کے پاس آلریڈی میں بتا رہا ہوں کہ نیوکلیئر صلاحیت موجود ہے، کس شکل میں ہے کیسی ہے وہ چھوڑ دیں، وہ میرا کام نہیں ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ ایران کے اوپر حملہ ہوا تو ایران کا جو رد عمل ہوگا اس جنگ میں امریکہ کے خلاف اس خطے کے اندر بہت زیادہ خطرناک ہوگا، مشرق وسطیٰ کے اندر بڑی پیمانے پہ تباہی بھی ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا کوشش تو یہی کی جا رہی ہے، چین بھی کوشش کر رہا ہے، روس بھی کوشش کر رہا ہے، اور بہت سارے لوگ ہمارے طرح اور بہت سارے بڑے بڑے لوگ جو کوئی میڈیٹرز ہیں، جو میڈیٹ کرتے ہیں، تھنک ٹینکس ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ علاقے میں جنگ نہ ہو، وہ بہرحال دے آر ٹرائنگ دیم، مطلب بہت اچھی کوشش کر رہے ہیں اپنے طور پر۔ اچھا، اب ایک چیز تو یہ ہے، دوسرا غزہ کے اندر آپ کو پتہ ہے جو معاملات ہیں، وہ غزہ اپنی فتح کے آخری مرحلے میں، وہاں تو میں بات کرنے کو میرا دل نہیں کرتا، کیونکہ جب غزہ پہ بات کرو تو پھر مسلمانوں پہ لعن طعن کرنے اور اپنے آپ کو ماتم کرنے والی بات ہوتی ہے، تو بس میں یہی کہوں گا کہ غزہ جو ہے نا، اب آپ غزہ کو بھول جائیں۔ غزہ میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اور جس جاننا چاہیے کہ ڈٹائی کے ساتھ ہم لوگ بے حس بنے رہے، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حساب ضرور لیا جائے گا، یہ میرا ایمان ہے بطور ایک مسلمان۔
ہم سب سے لیا جائے گا، کیونکہ خاموشی جو ہے، ظلم کو دیکھ کر خاموش رہنا اور اس پر آواز نہ اٹھانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو یا اللہ تعالیٰ کے غضب کو، جو آپ جیسا کہہ لیں، دعوت دینے کا باعث بنتی ہے۔ تو آپ یوں سمجھ لیں، وہ تو غزہ کا معاملہ تو اس وقت تقریباً ختم ہی ہو چکا ہے، وہ فتح ہو چکا ہے، لیکن اس دوران یہ ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان جو امریکہ نے جو شروع کی تھی ٹیرف کی جنگ ساری دنیا کے اوپر، وہ جنگ کے دوران یہ اگر چین اس کے اوپر جو حملہ ہوتا ہے ایران پر، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے امریکہ کو مہنگا پڑے گا۔ پتہ نہیں کیوں ٹرمپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اور جو میں نے تحقیق کی وہ یہ ہے کہ جو ٹرمپ کی جو کیبنٹ کے اندر جو ہاکس ہیں، جو اسرائیل نواز ہاکس، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران پر حملہ ہونا چاہیے، لیکن وہ ایک طرف یہ نہیں دیکھ رہے کہ ٹرمپ نے ایک طرف تو ساری دنیا میں ٹیرف کی جنگ چھیڑ دی ہے، دوسری جانب وہ ادھر چلے آتے ہیں، تو آبویسلی یہ تو ٹرمپ بہت بری طرح پھنس جائیں گے۔ اچھا، اب وہ تو دنیا کے ساتھ تو چلیے ہو رہی ہے، رشیا یورپ کے ساتھ بھی چلیے جوابی کچھ کارروائی ہو رہی ہے، یورپ نے بھی کہا بڑھا دیں گے، لیکن چین کے ساتھ جو معاملہ بڑھ رہا ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ چین میں ایک دوسرے پہ، چین پہ انہوں نے لگایا، چین نے پھر ان پہ لگا دیا، انہوں نے اور لگایا، انہوں نے اور لگایا، وہ مطلب جو ٹیکس کی جو مقدار ہے نا، اس پہ جو جھگڑا بڑھ رہا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نا، یہ معاشی جنگ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں فوجی تصادم کی طرف چلا جائے، مجھے اس چیز کا خطرہ ہے، کیونکہ پاناما کینال کے اوپر بھی جو ہے وہاں پہ معاملہ بڑھ رہا ہے، کیونکہ پاناما کینال کے اوپر سے امریکہ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ یہاں سے چین وڈرا کر جائے، اور چین وڈرا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایک طرف یہاں سے یہ ہیٹ ہوتی ہوئی، دوسری طرف ٹیرف کے مسئلے پر ہیٹ ہوتی ہوئی، مجھے لگتا ہے کہ یہ مسئلہ بھی کہیں نہ کہیں گرم ہو جائے گا۔ لیکن یہاں بھی جیسے کہ میں نے ایران سے کہا تھا نا کہ ایران کے حوالے سے امریکہ کا نقصان ہو، یہاں بھی امریکہ کا ہی نقصان ہوگا، کیونکہ چین نے معاشی طور پر اپنے آپ کو اتنا ڈیولپ کر لیا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کوئی بہت بڑا نقصان یہاں پر ہوگا۔ تاہم اگر یہ چین کی اور امریکہ کی اگر جو معاشی اگر جنگ ہوتی ہے، تو اس میں بھی بدقسمتی سے پاکستان ہی سینڈوچ بنے گا، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یعنی پاکستان کے اندر کو بدقسمتی ایسی ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہو چکے ہیں، ہم نے اپنے معاملات اتنے خراب کر لیے ہیں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے ہر کسی کے اچھے، اگر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے تو بھی ہمیں نقصان ہے، اگر کسی کو نقصان ہوتا ہے تو اس میں بھی ہمارا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی پوزیشن کچھ ایسی کر لی ہے کہ ہمارا کچھ پتہ نہیں لگتا کہ ہم کدھر ہیں، کہاں کھڑے ہیں، کہاں جائیں گے، کیا کریں گے۔ ہماری خارجہ پالیسی بالکل ایک کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہے۔ بات پاکستان کی چلی تو میں بتا دوں کہ آپ کو پتا ہوگا کہ امریکہ کا ایک اہم وفد آیا ہوا ہے پاکستان، اور وہ کچھ اسٹیبلشمنٹ کے عناصر سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، اور ان کو کیا کیا شرائط دی جا رہی ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو۔ دوسرا اس میں ایک بات بتا دوں کہ گرین پاکستان کے نام کے اوپر بھی جو کچھ معاملات آپ کو پتا ہے، ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کیپٹل فارمنگ ہوئی ہے۔ آپ کو پتا ہے، میں نے بتایا تھا کہ پاکستان، ہم جو پڑھتے رہے نا، جب میں اسکول میں تھا، تقریباً سے کوئی 40 سال 45 سال 40 سال پرانی 45 سال پرانی بات ہے، پاکستان میں کراچی میں جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے، اپنا سیکنڈری اسکول میں، اورینٹ پاک اسکول ناز نواد کراچی میں تھا، بہت پرانا، رئیس امروہی صاحب اور بز منصاری نے بنایا تھا اسکول۔ تو ہم جب وہ معاشرتی علوم وغیرہ پڑھتے تھے تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ بھائی پاکستان زرعی ملک ہے، اور ہمارے پاس ہم زرعی انقلاب لے آئیں گے، اور ویسے بھی اس کے علاوہ بھی جب ہم کبھی اسکول کے ٹورز میں یا گھر والوں کی طرف سے کبھی جاتے تھے تو عموماً ریل پہ بھی جانا ہوتا تھا، اور ویسے بھی جاتے تھے لاہور وغیرہ میں، میرے تایا ماڈرن میں رہتے تھے، تو خیر آنا جانا ہوتا تو بڑا سرسبز ہم دیکھتے تھے وہ ساری چیزیں، بڑی خوشی ہوتی تھی کہ بھائی پاکستان میں بڑے لہاتے کھیت ہوں گے، وہ کسان اور زمین، جو بچوں کا ایک ینگ ایک ہوتا ہے نا ایک قسم کا، ایک بھائی ایک تصور ہوتا ہے، وہ ہم دیکھتے بڑے خوش رہتے تھے کہ چلو کچھ نہیں ہوا۔ پھر بعد میں بڑے نے کہا نہیں بھائی ہمارے پاس زمین ہے، ہم تو بہت کچھ کام کر لیں گے، اگر ہمیں کسی نے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں ہوگا تو مہنگائی ہوگی تو ہم بھائی اپنی چیزیں نکال کے ایکسپورٹ کریں گے۔ لیکن افسوس کہ وہ ساری چیزیں ہمیں خواب بن گئیں۔ ہماری جو اتنی زمینیں تھیں وہ بھی پتہ لگا کہ کیپٹل فارمنگ کے اوپر ہماری جو یہ آئی ہے ناجائز حکومت، اس نے سب اٹھا کے دے دیا۔ دیکھیے، اگر آپ کی نیت میں بھی کھوٹ نہ ہو، اگر آپ ایمانداری سے اگر کوئی کام کر رہے ہوں، ایک مثال کی بات ہے، تو بھی یہ جو موجودہ جو ڈھانچہ ہے نا، اس کو اختیار نہیں ہے۔ حالانکہ میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جتنی گرین پاکستان کی بات کی جا رہی ہے، جو یہ سب قوم کے ساتھ دھوکہ ہے، مکمل دھوکہ ہے، یہ پاکستان کو تباہ کرنے جا رہا ہے۔ میں بارہا آپ کو کہ یہ بات، واحد یہ چینل ہے آپ کو جو گزشتہ 2.5 سال سے کہہ رہا ہے کہ پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ آج بھی میں اپنی اس خبر پہ قائم ہوں، جھوٹ بولا جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ۔ یہ سارا کیپٹل فارمنگ پہ آپ کی تمام زمینیں دوسروں کو دے دی جائیں گی، اور وہ یہاں پر آ کے کاشت کریں گے، اپنی چیزیں اگائیں گے، آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی
جو آپ کی مارکیٹ میں آپ کو جو آلو ہے، پیاز ہے، چاول ہے، دال ہے، یہ وہ کھپت گیہوں اگر آپ کہیں وہ تو اپنی مرضی، جن کو آپ نے زمین ٹھیکے بھی دیے وہ اگائیں گے اور اپنی چیز لے کے چلے جائیں گے. آپ کو صرف کام کرنے کا پیسہ ملے گا، اور وہ بھی پیسہ ان کمپنیوں کے میں آئے گا جو کہ فوج نے بنائی ہوئی ہیں، ہمارے دفاعی اداروں نے جنہوں نے ٹھیکے دیے ان کے پاس آئے گا. پھر وہ ان کی مرضی کہ آپ کو دیں یا نہ دیں. ظلم جسے کہتے ہیں. تو اگر یہ نیک نیتی پر بھی ہوتا تو ان کو کوئی اختیار نہیں تھا. فوج کا کام نہیں ہوتا یہ زمینیں کیپٹل فارمنگ کرانا. ابھی وہ کل منرل کی جو کارپوریشن کی جو ہوئی ہے، کارپوریشن کہہ رہا ہوں، منرل کانفرنس جو ہوئی ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں ہمارے آرمی چیف صاحب، ہم آرمی چیف کے خلاف نہیں، ہم بڑی عزت کرتے ہیں، ہمارے سپہ سالار ہیں، ہم نہیں ان کی بے عزتی کرتے، یا کوئی اگر بے عزتی کرتا ہم اس کو سخت ناپسند کرتے ہیں، ہم اس کی تردید بھی کرتے ہیں، اور ہم ان کی وہ بھی کرتے ہیں، مذمت بھی کرتے ہیں. لیکن جو چیف صاحب غلط کام کرے وہ تو ہمیں بتانا ضروری ہے نا کہ غلط ہے تو غلط ہے. دنیا کی کہیں بھی کوئی فوج یہ کام نہیں کرتی. اب وہ منرل کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں ہمارے چیف صاحب وہاں تقریر کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو، ہم اسٹوڈنٹ کو باہر بھیج رہے ہیں، ہم یہ کریں گے، ہم وہ. بھائی آپ کو ہو آر، جسے آپ کہتے ہیں عورتوں کے والے کے ہو آر یو، تو میں یہاں پہ تو ہو آر یو، آپ کون ہے بھائی؟ آپ کون ہے یہ اسٹوڈنٹس کو باہر بھیج رہے ہیں؟ آپ کون ہے جو منرلس کی چیزیں آپ ٹھیکے پہ دے رہے ہیں؟ اب پاکستان کی حکومت کی طرح یہ ملک عوام کا ہوتا ہے، عوام کی تو حکومت ہے ہی نہیں، یہ تو غیر قانونی حکومت ہے. آپ کا ہاؤس ہی مکمل نہیں ہے، آپ کی سینٹ مکمل نہیں ہے، آپ نے ابھی تک اس جو مخصوص نشستیں ہیں ان کا آپ نے فیصلہ نہیں کیا. آپ نے خود بخود اپنی مرضی سے کیا کہتے ہیں، آپ نے صدر بنا دیا، اپنی مرضی سے آپ نے اسمبلیاں بنا دی، اپنی مرضی سے آپ کر رہے ہیں سارا کام. تو بنیادی طور پر یہ جو بھی آپ کر رہے ہیں، یہ جو غلط کر رہے ہیں، یہ تو آپ کو اختیار ہی نہیں کسی چیز کا. اگر کل کسی وقت بھی اگر عوامی حکومت آ جاتی ہے، اگر اس قوم کو اگر غیرت آ جاتی ہے، وہ بڑے واضح طور اگر اس قوم کو غیرت آتی ہے، گولیاں کھا کے واپس آ گئے اور آ کے گھر میں بیٹھ گئے، ایسا نہیں ہوگا. گولیاں سب جگہ کھاتے ہیں لوگ. جب انقلاب آتے ہیں تو گولیوں سے آتے ہیں، گالیوں سے نہیں آتے، نہ پھولوں سے انقلاب آتے ہیں، نہ سوشل میڈیا سے انقلاب آتے ہیں. انقلاب کے لیے خون دینا پڑتا ہے. تو یہ رونا لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم اسلام آباد میں گئے تھے، ہمیں گولیاں لگی تو کیوں کھا کے آ گئے؟ پھر جواب میں کیوں نہیں آپ نے کچھ کیا؟ وہ کیا کہا تھا ایک جج نے، آج بھی پاکستان کے جج نے کہا تھا کہ اگر گولی چلے گی تو گھروں سے بھی گولیاں چلے گی. تو آپ تو آ کے خاموش ہو کے بیٹھ گئے. آپ خاموش ہو کے بیٹھ گئے تو بس ٹھیک ہے، ایوری تھنگ از اوکے. تو اب انہوں نے سب کچھ دینا شروع کر دیا آرام سے. وہ دے رہے ہیں سب، آپ بیٹھ گئے. وہ منرلس کے اندر آئے، انہوں نے یہی کہا باہر والوں سے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے آئیے جناب، ہمارے پاس تو سکون ہے. انہوں نے کہا کہ جی آپ کے یہاں حالات خراب ہیں. انہوں نے کہا جی کوئی حالات خراب نہیں ہے، ہماری حکومت ہے، قوم ہمیں پسند کرتی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں قوم پسند کرتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ قوم بزدل ہے. میں کہہ رہا ہوں قوم بزدل ہے، حکومت کہتی ہے کہ قوم ہمیں پسند کرتی ہے. انہوں نے کہا دیکھیے قوم پسند کرتی ہے. وہ 26 نومبر کو کچھ نکلے تھے تھوڑا سے دہشت گرد ٹائپ کے، ہم نے ان کو ڈنڈے سوٹے مار کے 2-4 گولیاں مار کے ان کو ختم کر دیا. ہم سب ویل اینڈ گڈ ہے، آپ آئیے آ کے سودے وودے کریں. اسی لیے میں آپ سے بار بار کہہ رہا تھا کہ جو اپریل میں عمران خان کے نکلنے کی ایک، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امید ہے، میں نے 2 سال میں پہلی دفعہ کہا تھا کہ عمران خان کے نکلنے کی امید آ رہی ہے، کیونکہ بیرونی دباؤ آ رہا تھا، امریکہ کا دباؤ آ رہا تھا. میں نے کہا تھا کہ اس دوران اگر حکومت جو ہے فوری طور پر مطلب جو کام کرنے جا رہی ہے اس سے پہلے اگر کچھ عوام کچھ ہل جل کر لے، نکل آئے فوراً اپریل کے اندر باہر. کیونکہ کہا تو گیا تھا نا، آپ نے سنا تھا نا کیا کہا تھا کہ عید کے فوراً بعد تحریک چلے گی. تو میں نے کیا کہا تھا، اگر یہ تحریک چلے گی، اوپر سے امریکہ سے دباؤ آ رہا ہے، کچھ مجھے اندر سے میرے جو اہم اداروں کے اندر جو میرے لوگ ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے ہماری بات چیت چل رہی ہے، ہم پہ دباؤ بہت آ رہا ہے، ہو سکتا ہے عمران کو باہر نکال دیں، نکالنا ہمیں پڑے گا، ہماری مجبوری ہے. تو اس لیے میں نے 2 سال میں پہلی دفعہ کہا تھا کہ عمران خان مجھے باہر آتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن ساتھ میں نے یہ کہا تھا جو مجھے بتایا گیا تھا کہ اس وقت تھوڑا سا عوامی دباؤ بہت ضروری ہے. تو عوامی دباؤ تو کیا خاک آیا، وہ پی ٹی آئی والے آپس میں لڑنا شروع ہو گئے. تم کیوں گئے تھے، میں کیوں گیا تھا، تو کیوں گیا تھا، میں کیوں گیا تھا، تو نے کیوں بلایا، اس نے کیوں بلایا، تو تڑاک اور لڑائیاں ہونی شروع ہو گئیں. وہ تو جناب معاملہ ہو گیا ٹھپ، اور حکومت کو مل گیا ٹائم. حکومت نے بلایا ان لوگوں کو اسی دوران منرل کانفرنس کے دوران. ان کا دیکھیں جناب کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہمارے ساتھ ہے. اگر یہ منرل کانفرنس ان سے پہلے اگر عوامی مظاہرے ہوتے تو یقین کریں کچھ بھی نہ ہوتا. امریکہ جو عمران خان کی دباؤ کے لیے جو کہہ رہا تھا نا، اب امریکہ مطمئن ہو گیا. امریکہ نے ساری سب کچھ باتیں جو ہے نا اسی موجودہ سیٹ اپ سے، عاصم منیر صاحب سے اور نواز شریف سے شہباز شریف سے کر لی ہیں. انہوں نے کہا جناب آپ کو کیا چاہیے. انہوں نے منت سماجت کی تھی ٹرمپ کی. انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا چاہیے ہمیں بتائیے، آپ کیا چاہیے، جو چاہیے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، جو چاہیں آپ لے سکتے ہیں، لے لیں. یہ عوام بھی ہم سے خوش ہے. کدھر ہے عوام، نکلی ہے باہر. انہوں نے کہا عوام بھی کچھ نہیں کہہ سکتی. یہ 25 کروڑ چھوڑ دیں، آپ نے جو بات کرنی ہم سے کریں. اگر عمران خان کو چھوڑ دیا تو عمران خان نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ ایبسلوٹلی ناٹ، نہ ہی آپ کو کوئی اڈا ملے گا، نہ ہی آپ کو کوئی چیز ملے گی. تو لہٰذا بہتر ہے آپ کو اپنا مفاد چاہیے ہم سے لینا، آپ آم کھائیں یا آپ کو پیڑ گننے سے کیا مقصد ہے. تو انہوں نے یہ کہہ دیا، پکی بات آپ کو بتا رہا ہوں اندر کی.
تجزیہ کر لیں، خبر کر لیں، کچھ بھی کر لیں، اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ جناب یہاں سے حکومت نے موجودہ ڈھانچے نے کہ آپ عمران کی حمایت نہ کریں، نہ ہی ہم پر پابندیاں لگائیں، لے لیں جو لینا ہے، لوٹ مال لگی ہوئی ہے، سیل ہے، اولیکس پہ لگا ہوا ہے، پورا پاکستان میں لگا دیا آپ کی خاطر، لے جائیں. آپ کو یاد ہے ٹرمپ نے کیا کہا تھا؟ یاد ہے نا آپ کو؟ خبریں سنتے ہیں تو ٹرمپ نے کہا تھا کہ یوکرائن ہمیں چاہیے، زیلنسکی کو کہا تھا ہمیں یوکرائن کا چاہیے اس لیے کہ ہم نے بڑا پیسہ خرچ کیا ہے، ہمیں وہاں پہ ہمیں معدنیات چاہیے ہمیں. تو انہوں نے کہا کہ جناب وہاں جائیں گے، ابھی جنگ بند ہوگی پر پتہ نہیں کیا ہوگا، کب بات چیت ہوگی، پتہ نہیں کب ابا مریں گے، کب لڈو بٹیں گے. ادھر تو تیار ہے جناب، آپ ادھر جائیں گے، ادھر لیں آپ معدنیات، ہم سے لیں ڈالر، ہم سے کریں معاملات. انہوں نے جناب فوری طور پر ہمارے جو موجودہ ناجائز حکومت ہے انہوں نے فوری طور پر اپنے جو چمچے کڑچے قسم کے وزیر اعلیٰ ہیں ان سے جناب قلعہ سیف اللہ سے لے کے ذوب تک کی تمام معدنی ذخائر جو ہیں وہ سب ان سے سائن کرا کے وہ او جی ڈی سی کو دے دیے. او جی ڈی سی جو ہے مرکز کی ہے، اور وہ سارا معاملہ جو ہے وہ چلا گیا، وہ بس ان کے ہاتھ میں دے دیا. ساری اب غیر ملکی کمپنیاں آئیں گی. اب وہ جو کوئی بھی کمپنی یہاں پر آ رہی ہے اس کا سی ای او کون ہے، کون اس کا چیئرمین ہے، ساری بڑی بڑی جتنی کمپنیاں وہ سب کہیں نہ کہیں ان کو جا کے ان کے مالکان یہودی ہیں. فلسطین پہ کیسا قبضہ ہوتا یاد نہیں ہے آپ کو؟ فلسطین پہ آج سے کئی سال پہلے جب ہوا تھا تو اسی طرح ہی تو ہوا تھا. وہاں زمینیں بیچی گئی تھیں، لوگوں کو بلایا گیا تھا، بٹھایا گیا، یہ کرو جی، آبادگاری ہوگی، فلانا ہوگی، فیکٹریاں لگیں گی، یہ ہوگا، توانائی اور شوانائی. وہ کدھر گئی وہ توانائی ووانائی؟ آج کیا حال ہے ادھر غزہ کا؟ یہی حال ادھر ہوگا. تو یہ سارا جو یہ جو کر رہا ہے نا یہ موجودہ جو حکومت ہے، یہ بالکل، میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ غیر قانونی ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، ناجائز ہو رہا ہے. یہ ڈھانچہ جو ہے نا حکومت، یہ جو ہے یہ ایجنڈا جو ہے نا غیر ملکی ایجنڈے پہ چل رہے ہیں، اور ان کا ایجنڈا وہی ہے جو 1971 کے اندر تھا. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہی ایجنڈا ہے. اب کیا ہے وہ جو یہ ہے کیا کہتے ہیں پاکستان، حالت یہ ہے کہ سندھ کی جو ہے دیکھیں 6 کنال نکال کے انہوں نے دے دی. یہ بھی ڈانس چھوٹے کے اوپر ڈنڈے کے اوپر دی نا انہوں نے، اسٹیبلشمنٹ نے دھمکی لگائی، دے دیا، کیونکہ انہوں نے وعدہ کر لیا تھا. باہر والوں کو جب زمین دی آپ نے، جب باہر والوں کو زمین دیں گے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ زمین آپ کی بنجر لے کے چاٹنی ہے، ہمیں پانی بھی چاہیے. انہوں نے سندھوں کا پانی اٹھا کے دے دیا. اب آپ دیکھیے کہ قومی اسمبلی کے اندر سندھ کے پانی پہ جب بات ہوئی تو وہاں پر بھی تمام اپوزیشن جماعتیں، دیکھیے اپوزیشن جماعتیں تو کم از کم کھڑی ہوتی ہیں اس بنیاد کے اوپر سندھ کے اوپر، وہ بھی نہیں کھڑی ہو پائیں. یعنی اتنی طریقے سے بری طریقے سے زہر خوانی کر دی ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر. اسٹیبلشمنٹ نے تباہ و برباد کر دیا اس پاکستان کو، اس اسٹیبلشمنٹ، اور خاص طور پر یہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ زہر، اس نے زہر کھولا، یہ تو سب سے زیادہ خطرناک ہے پاکستان کے لیے. زہر قاتل ہے یہ اسٹیبلشمنٹ، اور یہ جو حکومت اس وقت آئی، یہ ڈھانچہ اس وقت قائم ہوا ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک یہ ہر ادارے کو کرپٹ کر رہا ہے. موجودہ جو سیٹ اپ ہے، ایف آئی اے کو کرپٹ کر رہے ہیں، پولیس کو کرپٹ کر رہے ہیں، دفاعی اداروں کو کرپٹ کر رہے ہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک کہا جا رہا ہے کھاؤ پیسے جتنا کھانا ہے، ڈو وٹ ایور یو وانٹ، لیکن تم نے صرف ایک کام کرنا ہے. تم اللہ کو مانو ہو نہ مانو، کسی کو مانو نہ مانو، لیکن ہماری تم نے بات ماننی ہے. بھائی یہی تمہارا ایمان ہے اور یہی تمہاری وفاداری ہے. اس لیے پاکستان کے اندر کرپشن ختم نہیں ہو رہی ہے، پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے. پی ایس ایل ہو رہا ہے. میں اب جو باتیں آپ کو بتاتا ہوں، میں ہر بات آپ کو ثبوت، پی ایس ایل ہو رہا ہے، آپ کے سامنے کی بات ہے نا. پی ایس ایل کے لیے کیا فوج لائی جا رہی ہے. جس ملک کے اندر اندرونی طور پر آپ کرکٹ بغیر فوج کی نگرانی نہیں کھیل سکتے تو اس ملک کی سیکورٹی کا کیا حال ہوگا مجھے بتائیے. فوج کا یہ کام ہوتا ہے کہ فوج آ کے زمینیں دے رہی ہے، فوج آ کے کیا کہتے ہیں وہ گرین کیپٹل فارمنگ کر رہی ہے، فوج آ کے منرل کرا رہی ہے، فوج آ کے میچ کرا رہی ہے، فوج آ کے کرکٹرز کو آ کے وہ بلا رہی ہے، کرکٹرز کو آؤ لا کے ہم تمہارا وہ کرائیں، تمہاری وہ کیا کہتے ہیں ورزش کرائیں، مالش کرائیں. یہ فوج کے کام ہوتے ہیں دنیا میں. یہ کیا کر دیا ہے انہوں نے، اس فوج کا کیا بیڑا غرق کر رہے ہیں اس فوج کا. دنیا میں کہیں فوج یہ کام نہیں کرتی جو پاکستان کے اندر فوج سے یہ حکومت یا یہ سیٹ اپ جو کام لے رہا ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قوم کو اٹھنا ہوگا. اگر قوم نہیں اٹھے گی تو یقین کریں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. عمران خان کی رہائی جو ہونے والی تھی نا وہ بھی اب کھٹائی میں پڑتی جا رہی ہے. بہت مشکل ہوگا اگر ہوگی. اگر ہو بھی گئی تو بتا دوں آپ کو یہ 100% صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کی کس کے اوپر ہوگی، ان کی مرضی کے اوپر ہوگی، وہ جو چاہیں کریں. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ انہوں نے تو ساری شرطیں اپنی جو تھیں ان سے کروا لی. امریکہ سے جو دباؤ امریکہ پہ آنا تھا، جو کچھ امریکہ کو چاہیے تھا وہاں سے امریکہ کو مل گیا. سارے معاملات ہو گئے. اسحاق ڈار سے بھی بات ہو گئی، اہم شخصیات سے بھی بات ہو گئی، وہ جو وفد آیا وہ آ کے اہم شخصیات سے بھی مل لیا. اب عمران خان کا معاملہ ذرا ہے مکو رٹھا گیا. تو یہ جو کچھ ہوا یہ سب آپ کی قوم کی کہ بے حسی کے جیسے ہوا، بزدلی کے جیسے ہوا. آج تک جو ہے پاکستان ابھی تک جس مسائل میں گرا تھا اسے نکل نہیں پا رہا. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر تھوڑا سا حوصلہ پیدا کرے اور اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہونا سیکھیں. تو آپ یقین کریں کہ مشکلات سے نکل سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی.
اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.